سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ چائے پینے کے بعد کمانڈو ارسلان شیر خان کو ایک چھوٹی سی لکڑی کی دیواروں والی کوٹری میں لے آیا، جہاں ایک چارپائی کے علاوہ 2-3 کرسیاں اور ایک چھوٹی پرانی میز پڑی تھی۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ کھڑکی میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کھڑکی میں سے جنگل کے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ مجاہدین کا خفیہ ٹھکانہ ایک پہاڑی جنگل میں واقع تھا۔ کمانڈو ارسلان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پیر پنجال کے فوجی کیمپ میں اسلحہ اور گولہ بارود کی ایک بہت بڑی کھیپ پہنچا دی گئی ہے، جس کے ساتھ بھارت کی مہاراشٹر رائفلز کے 3 کرنل اور 2 بریگیڈیئر بھی کیمپ میں آ گئے ہیں۔ اسلحہ کی اس بھاری کھیپ میں آگ لگانے والے خطرناک راکٹ بھی بھاری مقدار میں ہیں، جو ظاہر ہے کشمیری مسلمانوں کے مکانوں کو آگ لگا کر تباہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ہم نے اس کیمپ کو اڑانے کا منصوبہ تیار کیا ہے، شیر خان نے کہا۔ میں نے پیر پنجال کا بھارتی فوجی کیمپ دیکھا ہوا ہے۔ وہ کافی بلندی پر ہے اور اس کے ارد گرد ایسی کوئی پہاڑی نہیں ہے جہاں سے ہم کیمپ پر راکٹ فائر کر سکیں، کمانڈو ارسلان کہنے لگا۔ ہم نے اس بات کے پیش نظر ہی ایک دوسرا منصوبہ تیار کیا ہے، اس لیے ہمیں کسی پہاڑی ٹیلے کی پوزیشن سے کیمپ پر راکٹ فائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیر خان نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا کہیں سے کوئی ہیلی کاپٹر ہاتھ لگ گیا ہے جس پر بیٹھ کر کیمپ پر راکٹ فائر کیے جائیں گے؟ کمانڈو ارسلان نے کہا، اس مشن میں ہمیں کسی ہیلی کاپٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تو پھر ٹارگٹ پر اٹیک کیسے ہوگا؟ شیر خان نے پوچھا۔ ارسلان کہنے لگا، یہ سربکف مشن ہوگا۔ ہمارا ایک مجاہد انتہائی دھماکہ خیز مواد ٹرک میں بھر کر بھارتی مشین گنوں کی بوچھاڑوں میں کیمپ میں داخل ہوگا اور اسلحہ اور گولہ بارود کی سٹور کی دیوار سے جا کر ٹکرا جائے گا۔ اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوگا تم بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ ہمارا سربکف مجاہد شہید ہو جائے گا، لیکن اس کی شہادت دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی۔ شیر خان اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ایسی شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے ہر مجاہد، بلکہ ہر کلمہ گو مسلمان ہر لمحے تیار رہتا ہے اور اسے اپنی زندگی اور آخرت کی بیش بہا سعادت سمجھتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ارسلان سے مزید کوئی بحث نہ کی، صرف اتنا پوچھا، انتہائی دھماکہ خیز مواد سے بھرا ہوا ٹرک فوجی کیمپ کے اندر جانا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں بڑی احتیاط اور سمجھداری سے کام لینا پڑے گا۔ کمانڈو ارسلان نے کہا، ہم نے بہت سوچ سمجھ کر ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد یہ منصوبہ تیار کیا ہے۔ ہم نے اس جگہ کا بھی تعین کر لیا ہے جہاں سے ہم بارودی ٹرک حاصل کریں گے، اور پھر ہمارا مجاہد اسے خود ڈرائیو کر کے کیمپ کے اندر لے جا کر ایمونیشن ڈپو کی دیوار سے ٹکرا دے گا۔ شیر خان نے پوچھا، یہ مشن کب شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ ارسلان نے کہا، پیر پنجال کی پہاڑیوں پر برف باری کا انتظار ہے، یہ مشن برف باری میں شروع کیا جائے گا۔ کمانڈو ارسلان نے اس مشن کے لیے مجاہدوں کا انتخاب کر لیا ہوا تھا۔ یہ ارسلان اور شیر خان کو ملا کر کل 6 مجاہدوں کی پارٹی تھی۔ اسلحہ وغیرہ کا بھی پورا انتظام ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس سے اگلے روز ہی یہ پارٹی پیر پنجال کی پہاڑیوں کی جانب روانہ ہو گئی۔ یہ لوگ دیہاتی لباس میں تھے اور خچروں پر سفر کر رہے تھے۔ یہ لوگ رات کے وقت اپنے خفیہ ٹھکانے سے چلے تھے۔ وہ رات اور اس سے اگلا دن پہاڑی علاقے میں چلتے رہے۔ وہ رات اور اس سے اگلا دن پہاڑی جنگلوں میں سفر کرتے گزر گیا۔ دوسرے دن رات کے وقت پارٹی پیر پنجال کی پہاڑیوں میں پہنچ گئی۔ ایک خاص پہاڑی پہلے سے چن لی گئی تھی، جہاں ایک چھوٹا سا غار بھی تھا اور 20 فٹ نیچے پہاڑی سڑک گزرتی تھی جو فوجی کیمپ کو جاتی تھی۔ اس سڑک پر سے اکثر فوجی ٹرک آتے جاتے رہتے تھے۔ 6 کے 6 مجاہد پہاڑی غار میں آ کر چھپ گئے۔ ان میں وہ مجاہد بھی تھا جس نے ٹرک گولہ بارود کے ذخیرے سے ٹکرا کر شہید ہونا تھا۔ اس کا نام غلام حسین تھا۔ وہ خوبصورت کشمیری جوان تھا، شرعی داڑھی تھی، پابند صوم و صلات تھا۔ شہید ہونے کے خیال سے اس کے چہرے پر ہر وقت ایک نور برستا رہتا تھا۔ ارسلان دوربین لے کر ٹیلے کے غار کے دانے پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ موسم سرد تھا، برف نہیں گر رہی تھی، مگر آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ارسلان نے دوربین شیر خان کو دیتے ہوئے کہا، نیچے دیکھو، نیچے وہ پکی سڑک ہے جو بھارتی فوج نے کانوائیوں کی نقل و حرکت کے لیے خاص طور پر چوڑی اور پختہ کی ہوئی ہے۔ شیر خان دوربین لگائے نیچے پہاڑی سڑک کو غور سے دکھ رہا تھا۔ اتنے میں سڑک پر سے ایک جیپ اور پھر ایک فوجی ٹرک بھی گزر گیا۔ کمانڈو شیر خان نے دوربین آنکھوں کے آگے سے ہٹاتے ہوئے ارسلان سے پوچھا، ظاہر ہے اس مشن کے لیے ہمیں بھارتی فوجی ٹرک استعمال کرنا ہوگا، یہ ٹرک ہم کہاں سے لائیں گے؟ ارسلان کہنے لگا، یہ ٹرک میں اور تم، یعنی ہم دونوں اغوا کر کے لائیں گے۔ یہ فوجی ٹرک ہم کہاں سے اغوا کریں گے؟ شیر خان کے اس سوال پر ارسلان نے کہا، اسی سڑک پر سے اغوا کریں گے، باقی بہت جلد تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ شیر خان نے ایک اور سوال کیا، دھماکہ خیز مواد کہاں رکھا ہوا ہے؟ ارسلان نے کہا، اسی غار میں رکھا ہے، یہ کام ہم نے 3 روز پہلے ہی کر دیا تھا۔
میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ کمانڈو ارسلان اور شیر خان پہاڑی غار کے اندر چلے گئے۔ غار میں کافی آگے جا کر ایک کشادہ دلان سا تھا، جس کی دیوار کے ساتھ میزوں پر جدید ترین دھماکہ خیز مواد رکھا گیا تھا، جس کو اغوا کیے جانے والے ٹرک میں رکھنا تھا، اور اس ٹرک نے کیمپ کے اندر ایمونیشن ڈپو سے ٹکرا کر وہاں تباہی مچانی تھی۔ وہاں سے بھارت کا فوجی کیمپ ایک پہاڑی کے دامن میں دکھائی دے رہا تھا۔ کمانڈو ارسلان نے شیر خان کو دھماکہ خیز مواد دکھایا۔ یہ بارود کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ کیمیکلز کی شکل میں تھا۔ شیر خان نے ڈبے میں سے شیشے کی لمبی لمبی نلکیاں بڑی احتیاط سے نکال کر ان کا جائزہ لیا۔ ارسلان نے کہا، یہ دھماکہ خیز کیمیکلز فرانس کی وزارت دفاع کی دریافت ہے۔ اسے ہم یہاں ایک بھارتی فوجی کیمپ میں ٹرائی کر چکے ہیں۔ توقع سے زیادہ کامیاب نتیجہ برآمد ہوا تھا۔ شیر خان نے نلکیاں ڈبے میں احتیاط سے رکھتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا ہوں۔ اور وہ دونوں غار سے نکل کر اس کے دہانے پر پہاڑی دیوار کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ شیر خان دوربین لگا کر دوسری پہاڑی کے دامن میں بھارتی فوجی کیمپ کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کیمپ سے وہ واقف تھا، اور یہاں ایک مشن میں وہ 20 بھارتی فوجی ہلا کر چکا تھا۔ بھارتی فوجی کیمپ کے گیٹ پر 2 فوجی پہرا دے رہے تھے۔ کافی بڑا کیمپ تھا، 3 جانب فوجی بیرکیں تھیں۔ کمانڈو ارسلان نے کہا، کیمپ کے گیٹ سے دائیں جانب تمہیں کچھ فاصلے پر ایک دیوار نظر آ رہی ہوگی۔ یہ ایمونیشن ڈمپ کی دیوار ہے۔ ٹرک اسی دیوار سے جا کر ٹکرائے گا۔ دیوار کے قریب ہی جو بیرک ہے، اس بیرک میں فوجی دفاتر ہیں، جہاں مہاراشٹر رائفلز کے کرنل اور بریگیڈیئر بیٹھتے ہیں، اور ساتھ والی بیرک میں فوجی ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ ٹرک کے دھماکے سے ایمونیشن کے ذخیرے میں دھماکہ ہوگا، اور سب سے پہلے مہاراشٹر رائفلز کے فوجی افسر اور بیرکوں میں موجود بھارتی سپاہی اڑ جائیں گے۔ اس کے بعد جو تباہی مچے گی اس کا ہم شاید اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی رات کے 12 بجے کے بعد پیر پنجال کی پہاڑیوں پر برف گرنا شروع ہو گئی۔ مجاہدوں کو اسی کا انتظار تھا۔ کمانڈو ارسلان نے مجاہدوں کو الرٹ کر دیا اور اسلحہ چیک کرنے کا حکم دیا۔ اس نے شیر خان سے کہا، یہ بڑا اچھا شگون ہے کہ برف باری آدھی رات کے بعد شروع ہوئی ہے۔ ہم منہ اندھیرے اپنے مشن کا آغاز کریں گے۔ اس وقت تک جو برف گر چکی ہوگی وہ نرم ہوگی، اور ہمیں اپنی نقل و حرکت میں آسانی رہے گی۔ شیر خان نے پوچھا، ہماری پوزیشنیں کہاں ہوں گی؟ ارسلان نے نیچے سڑک کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہم سڑک پر پیچھے کی طرف کم سے کم 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہوں گے۔ منہ اندھیرے ایک بھارتی فوجی ٹرک تازہ سبزیاں اور دودھ وغیرہ لے کر آتا ہے۔ ہم اس ٹرک کو اغوا کریں گے۔ جب مجاہدوں نے اپنا اسلحہ چیک کر لیا تو کمانڈو ارسلان نے کہا، کیمیکلز کے کریٹ اٹھاؤ اور نیچے چلو۔ چاروں مجاہدوں نے غار میں رکھے ہوئے انتہائی دھماکہ خیز کیمیکلز کے 4 کریٹ اپنے کندھوں پر رکھے، اور گرتی برف میں غار میں سے نکل کر پہاڑی کی ڈھلان پر اترنے لگے۔ انہیں وہ جگہ دکھا دی گئی تھی جہاں جا کر انہوں نے یہ سامان رکھنا تھا۔ ان کے جانے کے بعد کمانڈو ارسلان اور شیر خان بھی پہاڑی پر سے نیچے اترنے لگے۔ برف گر رہی تھی۔ چونکہ برف ابھی تازہ اور نرم تھی، اس لیے انہیں ڈھلان پر اترتے وقت کسی قسم کی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ برف رات بھر یا دن بھر گرنے کے بعد جب رک جاتی ہے اور سرد ہوا چلتی ہے تو پھر گری ہوئی برف جم کر سخت ہو جاتی ہے، اور اس پر چلنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ پاؤں ہر قدم پر پھسل جاتا ہے۔ رات اندھیری تھی، راستہ انہیں معلوم تھا۔ وہ ٹیلے کی عقب کی جانب سے ڈھلان اتر رہے تھے۔ نیچے آنے کے بعد وہ بل کھاتی پہاڑی سڑک کے ساتھ ساتھ پیچھے کی طرف چلنے لگے۔ وہ سڑک سے اتر کر درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر چل رہے تھے۔ مجاہد ان سے آگے نکل چکے تھے۔ پیچھے شیر خان اور ارسلان چل رہے تھے۔ ان کے دونوں کے پاس اسٹین گنیں تھیں۔ انہوں نے ہوڈ کیپ والی گرم جیکٹیں پہن رکھی تھیں جو گرتی برف میں برف کے ساتھ ہی کیموفلاج ہو رہی تھیں، اور دور سے انہیں دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے کسی فوجی ٹرک کی آواز آئی۔ ارسلان اور شیر خان وہیں بیٹھ گئے اور پہاڑی سڑک کو غور سے دیکھنے لگے، جہاں سڑک پیچھے جا کر ایک ٹیلے کی طرف مڑ جاتی تھی۔ وہاں کچھ دیر کے بعد ٹرک کی ہیڈ لائٹس کی روشنی نمودار ہوئی۔ پھر ایک فوجی ٹرک پوری آواز سے آہستہ آہستہ چلتا سڑک پر آ گیا۔ یہاں چڑھائی تھی، ٹرک کی رفتار ہلکی تھی۔ جب ٹرک ان کے سامنے اوپر سڑک پر سے گزر گیا تو دونوں ارسلان اور شیر خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ شیر خان نے کہا، صبح کے وقت کوئی فوجی کانوائے نہ آ جائے، اس کا مسئلہ بن جائے گا۔ ارسلان نے جھاڑیوں میں چلتے ہوئے کہا، اگر کانوائے آ بھی گیا تو دیکھا جائے گا، جیسی صورتحال بنے گی ویسے ہی کریں گے۔ چلتے چلتے آخر وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سڑک ایک ٹیلے کے پہلو کی طرف مڑ جاتی تھی۔ یہی جگہ پہلے سے رجسٹر کی ہوئی تھی۔ چاروں مجاہد وہاں پہنچ چکے تھے اور اپنی اپنی پوزیشن میں تھے۔ ارسلان اور شیر خان نے دھماکہ خیز کیمیکلز کے 4 کریٹ چیک کیے۔ انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ ایک جانب رکھ دیا گیا۔ یہ کیمیکلز اس قدر حساس تھے کہ ذرا سی ٹھوکر لگنے سے پھٹ سکتے تھے۔ چاروں مجاہد سڑک کے نیچے جھاڑیوں کے پیچھے قریب قریب ہی چھپے ہوئے تھے۔ شیر خان اور ارسلان مجاہد غلام حسین کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ شیر خان نے غلام حسین سے کہا، غلام حسین، تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں زندگی میں ہی اپنی شہادت کی بشارت مل گئی ہے۔
غلام حسین نے اپنی جیکٹ کی ہڈ کیپ کے اندر سر کے ساتھ کفن کے طور پر سفید رومال لپیٹ رکھا تھا جس پر پاک کھڑیا مٹی سے کلمہ شریف لکھا ہوا تھا۔ حسین کے چہرے پر نور برس رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سر میں اپنی خوش بختی پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے کہ میں تھوڑی دیر بعد شہید ہو جاؤں گا اور اپنی جان اسلام اور جہاد کشمیر کے لیے قربان کر دوں گا۔ ارسلان نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑی سربلندی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، آمین۔ کمانڈو شیر خان نے آہستہ سے کہا۔ اب انہیں اس بھارتی فوجی ٹرک کا انتظار تھا جسے منہ اندھیرے وہاں سے گزرنا تھا۔ برف گر رہی تھی۔ یہ لوگ 2 درختوں کے نیچے چھپ کر بیٹھے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں کبھی کبھی کوئی بات کر لیتے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ارسلان اور شیر خان اپنی اپنی گھڑیوں پر بھی نگاہ ڈال لیتے تھے۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، مگر یہ مجاہد اس قسم کے انتظار کے عادی تھے۔ رات گزرتی چلی جا رہی تھی۔ ایک بار ارسلان نے گھڑی پر وقت دیکھا تو مجاہدوں سے کہا، ہوشیار ہو جاؤ، کریٹ سڑک کے کنارے نیچے لے جاؤ۔ اسی وقت مجاہدوں نے دھماکہ خیز کیمیکلز کے 4 کریٹ بڑی احتیاط سے اپنے اپنے کندھوں پر اٹھائے اور قدم قدم سنبھل کر چل کر سڑک پر ایک جگہ آ کر انہیں سڑک کی ڈھلان پر جھاڑیوں میں چھپا کر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسٹین گنیں لے کر وہیں پوزیشن لے کر بیٹھ گئے۔ مجاہد غلام حسین ارسلان کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کمانڈو شیر خان بھی وہیں بیٹھا تھا۔ ان سب کی نظریں سڑک پر اس جگہ لگی ہوئی تھیں جہاں سڑک ٹیلے کی اوٹ میں مڑ جاتی تھی۔ کمانڈو ارسلان نے شیر خان سے دھیمی آواز میں کہا، میرا خیال ہے بھارتی ٹرک کے نمودار ہونے میں چند منٹ ہی رہ گئے ہیں۔ اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ شیر خان نے پوچھا، ٹرک میں کتنے فوجی ہوتے ہیں؟ ارسلان نے کہا، ہم نے پوری چھان بین کی ہوئی ہے۔ اس ٹرک میں صرف 2 فوجی ہوتے ہیں جو اگلی سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس دوران ارسلان نے اپنے 2 مجاہدوں کو اشارہ کیا۔ دونوں مجاہد اسی وقت اپنی پوزیشنوں سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ وہ اپنے ساتھ درخت کے ایک بہت بڑے ٹہن کو گھسیٹ کر لائے تھے۔ یہ ٹہن انہوں نے پہلے ہی سے درخت پر سے کاٹ کر وہاں چھپایا ہوا تھا۔ درخت کا ٹہن انہوں نے سڑک کے درمیان ڈال دیا۔ سڑک زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ درخت کے ٹہن نے سڑک بلاک کر دی۔ اس کے بعد دونوں مجاہد دوڑ کر اپنی اپنی پوزیشن میں چلے گئے۔ کمانڈو ارسلان نے شیر خان کو سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ وقت، یہ لمحے بڑے ہیجان خیز تھے۔ سب مجاہدوں کی نظریں بل کھاتی سڑک کے موڑ پر لگی ہوئی تھیں جو گرتی برف میں سفید ہو گئی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ برف اب ہلکی ہو گئی تھی۔ شیر خان نے آہستہ سے کہا، خدا کرے کہ ٹرک آ جائے۔ کمانڈو ارسلان نے کہا، ٹرک ضرور آئے گا، وہ روزانہ سپلائی لے کر آتا ہے۔ پھر اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور کہا، اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے ہی لمحے دور پیچھے پہاڑیوں میں گوں گوں کی آواز ابھری۔ ارسلان نے کہا، شیر خان، ٹرک آ رہا ہے۔ جہاں مجاہد گھات لگائے بیٹھے تھے وہاں تک سڑک کی چڑھائی تھی جس کی وجہ سے فوجی ٹرک پورا زور لگا کر گھوں گھوں کی آواز نکالتا آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا۔ جس وقت ٹرک کسی ٹیلے کی اوٹ میں چلا جاتا تو اس کے انجن کی آواز مدھم پڑ جاتی۔ ٹیلے کی اوٹ سے نکلتا تو آواز پھر صاف سنائی دینے لگتی۔ آہستہ آہستہ یہ آواز قریب ہوتی جا رہی تھی، پھر آواز زیادہ قریب سے سنائی دینے لگی۔ کمانڈو ارسلان نے شیر خان سے کہا، الرٹ شیر خان، ٹرک کسی بھی وقت نمودار ہو سکتا ہے۔ اور پھر بل کھاتی سڑک جہاں پہاڑی کا موڑ گھومتی تھی وہاں ٹرک کی روشنی نمودار ہوئی۔ مجاہدوں کی گرفت اپنی اپنی اسٹین گنوں پر مضبوط ہو گئی۔ انہیں اپنے دل کی دھڑکنوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ سڑک کے موڑ پر ٹرک کی ہیڈ لائٹس کی روشنی زیادہ تیز ہو گئی۔ ٹرک کے انجن کی آواز بھی زیادہ شور کے ساتھ سنائی دینے لگی۔ اس کے بعد ایک ٹرک مڑ کر سڑک پر آ گیا۔ ٹرک آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اس کی روشنیوں میں گرتی برف صاف نظر آنے لگی تھی۔ مجاہدوں کی عقابی نگاہیں سڑک پر مرکوز ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی ٹرک اس جگہ آیا جہاں سڑک پر درخت کے کٹے ہوئے ٹہن نے سڑک بلا کر رکھی تھی تو ٹرک کو بریک لگی اور وہ رک گیا۔ اس کا انجن چل رہا تھا۔ کسی فوجی کی آواز سنائی دی۔ دوسرے لمحے ایک فوجی اگلی سیٹ کی کھڑکی کھول کر باہر کودا۔ اس کے کندھے سے رائفل لٹک رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا فوجی بھی ٹرک میں سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ وہ درخت کے موٹے ٹہن کو پکڑ کر ایک طرف گھسیٹنے لگے تاکہ سڑک صاف ہو جائے۔ ارسلان اور شیر خان کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ انہوں نے دونوں فوجیوں کو اپنے نشانے میں لے لیا ہوا تھا۔ جیسے ہی بھارتی فوجی درخت کے ٹہن کو گھسیٹنے لگے، ارسلان اور کمانڈو شیر خان کی اسٹین گنوں سے ایک ایک برسٹ فائر ہوا اور دونوں بھارتی فوجی وہیں الٹ کر ڈھیر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان اور شیر خان اور مجاہد غلام حسین گھات میں سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ غلام حسین اور شیر خان دوڑ کر ٹرک کے پیچھے کی طرف گئے۔ ان کی اسٹین گنوں کا رخ ٹرک کے پچھلے حصے کی جانب تھا۔ کمانڈو ارسلان نے دونوں گرے ہوئے بھارتی فوجیوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے ہلایا۔ دونوں مر چکے تھے۔ اسی دوران سڑک کے نیچے سے 2 مجاہد دوڑ کر اوپر آ گئے اور انہوں نے درخت کے ٹہن کو گھسیٹ کر سڑک کی دوسری طرف ڈال دیا۔ ٹرک میں اور کوئی فوجی نہیں تھا۔ مرے ہوئے بھارتی سپاہیوں کی لاشیں بھی سڑک کی دوسری طرف پھینک دی گئیں۔ ارسلان نے مجاہدوں سے کہا، کریٹ لاؤ جلدی۔
فوجی ٹرک کی بتیاں گل کر دی گئی تھی۔ غلام حسین جلدی سے ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجاہد ایک ایک کریٹ کو اٹھا کر لے آئے۔ شیر خان، ارسلان اور دوسرے مجاہدوں نے منصوبے کے مطابق دھماکہ خیز کیمیکلز کے 4 کریٹ مجاہد غلام حسین کے پاؤں کے قریب رکھ دیے تھے۔ یہ ایسی خطرناک جگہ تھی کہ جہاں ذرا سی ٹھوکر لگنے سے 4 کریٹ ایٹم بم کی طرح پھٹ کر تباہی مچا سکتے تھے۔ ان کا اسی جگہ رکھنا ضروری تھا۔ 4 مجاہدوں نے باری باری غلام حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر عقیدت سے چوما اور کلمہ پاک کا ورد کرتے پیچھے ہٹ گئے۔ کمانڈو شیر خان اور ارسلان نے باری باری مجاہد غلام حسین کے ماتھے کو چوم کر کلمہ پاک پڑھا۔ کمانڈو ارسلان نے کہا، میرے شیر جاؤ، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ مجاہد غلام حسین نے بسم اللہ پڑھ کر انجن سٹارٹ کیا، بتیاں روشن کیں اور ٹرک ہلکی ہلکی گرتی برف باری میں سڑک پر آگے کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی ٹرک آگے بڑھا، ارسلان اور شیر خان مجاہدوں کو ساتھ لے کر سڑک سے نیچے اترے اور تیز تیز قدموں سے اپنے سامنے والے ٹیلے کی چڑھائی چڑھنی شروع کر دی۔ وہ ٹیلے کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے۔ آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں میں شہر کا ہلکا ہلکا اجالا جھلکنا شروع ہو گیا تھا۔ مدھم سرمئی رنگ کی دھند سی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ برف باری رک گئی تھی۔ مجاہدوں کی نظریں سامنے والی پہاڑی کی ڈھلان پر جمی ہوئی تھی، جہاں نیچے دامن میں بھارتی فوجی کیمپ تھا۔ کیمپ ڈھلان کی اوٹ میں تھا۔ انہیں نیچے پہاڑی سڑک نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس فوجی ٹرک کی گھوں گھوں کی آواز برابر آ رہی تھی، جسے مجاہد غلام حسین چلا رہا تھا اور جسے کچھ ہی دیر بعد فوجی کیمپ میں جا کر بھیانک تباہی مچانی تھی۔ مجاہدوں کے کان ٹرک کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ انہیں یہی ڈر تھا کہ کہیں ٹرک راستے میں خراب نہ ہو جائے، لیکن ٹرک شہر کے دور ہوتے اندھیرے میں برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑی سڑک پر بھارتی فوجی کیمپ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سڑک کی ڈھلان شروع ہو گئی تھی اور ٹرک کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجاہد غلام حسین نے دونوں ہاتھوں سے فوجی ٹرک کا تھرکتا ہوا اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ فوجی کیمپ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ مجاہد غلام حسین کی شہادت کی مبارک گھڑی قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں اللہ کا خیال تھا اور لب پر درود و سلام تھا۔ سڑک نے ایک پہاڑی کا چکر کاٹا تو سامنے بھارتی فوجی کیمپ کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ مجاہد غلام حسین نے ٹرک کی رفتار اور تیز کر دی۔ کیمپ کے گیٹ پر کھڑے فوجی گارڈ نے ٹرک کو دور سے دیکھا تو سمجھ گئے کہ سپلائی لانے والا ٹرک آ گیا ہے۔ انہوں نے گیٹ کھول دیا۔ ٹرک اتنی تیزی سے گیٹ میں سے گزرا کہ دونوں فوجی حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ وہ یہی سمجھے کہ ٹرک کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ ٹرک کو غلام حسین نے گولہ بارود کے ذخیرے والی دیوار کی طرف تیزی سے موڑا۔ دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا، اس کے ساتھ ہی دوسرا دھماکہ ہوا اور پھر فوجی کیمپ میں قیامت برپا ہو گئی۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی، دھماکے ہی دھماکے تھے، چیخو پکار تھی، بارود کا دھواں دھواں تھا۔ بیرکوں کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ ان کے ساتھ کیمپ میں مقیم تمام بھارتی فوجیوں کے بھی پرخچے اڑ گئے تھے۔ جب دور پیچھے پہاڑی ٹیلے پر موجود کمانڈو ارسلان، شیر خان اور دوسرے 3 مجاہدوں نے دھماکوں کی دہشتناک آوازوں کے ساتھ پہاڑیوں میں سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل بلند ہوتے دیکھے تو ان سب نے ایک ساتھ ہاتھ اوپر اٹھا کر شہید غلام حسین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھی اور چہروں پر ہاتھ پھیر دیا۔ کمانڈو ارسلان نے بھی اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر کہا، چلو شیرو، مجاہد غلام حسین کی شہادت نے ہمیں بھی سرخرو کر دیا ہے۔ یہ لوگ صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ ان کا مشن کامیاب ہو چکا تھا۔ اس اہم بھارتی فوجی کیمپ کی تباہی بھارتی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ اور شکست تھی۔ اس خفت کو مٹانے کے واسطے جیسا کہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں کیا کرتی ہے، جگہ جگہ نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا گیا۔ بے گناہ کشمیری نوجوانوں اور بوڑھوں اور بچوں کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی۔ خواتین کو ہراساں کیا جانے لگا۔ کمانڈو ارسلان زخمی شیر کی طرح بپھر گیا۔ اس نے شیر خان سے کہا، میرے ساتھ ہو۔ وہ شیر خان کو کوٹھڑی میں لے گیا۔ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ سب کچھ بریگیڈیئر جگ موہن کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ وہ اپنی شکست کا بدلہ بے گناہ کشمیری نوجوانوں اور خواتین کا بے دریغ خون بہا کر لینا چاہتا ہے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میں اس درندے سے کشمیریوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا۔ شیر خان نے ارسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس وقت شیر خان کی آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا۔ انہیں جو رپورٹ ملی تھی اس کے مطابق دوپہر تک بریگیڈیئر جگ موہن کے حکم سے 11 کشمیری جوانوں کو گرفتار کرنے کے بعد جنگل میں لے جا کر شہید کیا جا چکا تھا۔ جس علاقے میں مجاہدین کا خفیہ ٹھکانہ تھا، بریگیڈیئر جگ موہن کا ہیڈ کوارٹر بھی اسی علاقے میں تھا۔ کمانڈو ارسلان اور کمانڈو شیر خان اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھے۔ شیر خان نے ارسلان سے کہا، تم نے کیا سوچا ہے؟ ارسلان نے شیر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں بہت کچھ سوچ رہا ہوں۔ شیر خان نے کہا، ہم کل دن نکلنے سے پہلے اس شیطان کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ میں خود اسے قتل کروں گا۔ کمانڈو ارسلان نے کہا، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ اس جلاد کو ہم ایک ہی بار قتل کر سکتے ہیں اور وہ ایک ہی بار قتل ہونے سے مر جائے گا۔
میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بار بار قتل کروں، وہ ہر لمحے موت کی اذیت کے مرحلے سے گزرے، اسے ایک ہی بار قتل کر دینا اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی۔ شیر خان نے پوچھا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ کمانڈو ارسلان نے کہا، میں بریگیڈیئر جگموہن کو اغوا کرنا چاہتا ہوں۔ شیر خان ارسلان کے چہرے کی طرف تکنے لگا۔ وہ کس لیے؟ اس نے پوچھا۔ کمانڈو ارسلان نے کہا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ شیر خان کہنے لگا، خامخواہ اس مشکل میں کیوں پڑتے ہو؟ ہم اسے ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ کمانڈو ارسلان بولا، میں جانتا ہوں ہم ایسا کر سکتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ میں اسے ایک ہی بار نہیں مارنا چاہتا۔ جب سے یہ جلاد وادی میں آیا ہے اس نے سینکڑوں کشمیریوں کا خون کیا ہے۔ میں جو کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے دو۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس مشن میں تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں؟ شیر خان نے کہا، یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا؟ میں جہاد کشمیر کے ہر مشن میں تمہارے ساتھ ہوں اور جب تک زندہ ہوں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ارسلان نے مسکرا کر شیر خان کی طرف دیکھا اور بولا، دوست میں جانتا ہوں تم ایسا ہی کرو گے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا پلان کیا ہے؟ بریگیڈیئر جگموہن کو ہلاک کرنا آسان ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسے اغوا کرنے میں بہت سی مشکلات پیش ہو سکتی ہیں۔ وہ کیمپ کمانڈر بھی ہے، بروقت مسلح سیکورٹی گارڈ کی گاڑیاں اس کے آگے پیچھے ہوتی ہیں، وہ اکیلا کہیں باہر نہیں نکلتا۔ ارسلان کہنے لگا، مجھے معلوم ہے۔ پھر تمہارے دماغ میں کیا منصوبہ ہے؟ شیر خان نے پوچھا۔ ارسلان بولا، میرے ذہن میں جو منصوبہ ہے اس کے مطابق ہمیں بریگیڈیئر جگموہن کو اغوا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ کمانڈو شیر خان نے ہنس کر کہا، تو کیا وہ خود بخود ہاتھ باندھ کر ہمارے پاس آ جائے گا؟ ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے بالکل درست کہا شیر خان، وہ خود بخود ہی ہمارے پاس ہاتھ باندھ کر آ جائے گا۔ شیر خان کہنے لگا، میں کچھ سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کمانڈو ارسلان نے شیر خان کے کندھے کو دباتے ہوئے کہا، اپنا کان میرے قریب لاؤ۔ شیر خان نے کان ارسلان کے قریب کر دیا۔ ارسلان نے اس کے کان میں کوئی بات کی، جس پر شیر خان نے کسی قدر تعجب کے ساتھ ارسلان کی طرف دیکھا اور بولا، اچھی اسکیم ہے۔ ارسلان نے کہا، اس سلسلے میں پوری رپورٹ حاصل کر لوں گا کہ بریگیڈیئر جگموہن کی اکلوتی بیٹی کانوینٹ کے اسکول میں کس وقت جاتی ہے، کس وقت واپس آتی ہے، اور اسکول میں وہ کب تک رہتی ہے، اس کی تم فکر نہ کرو۔ شیر خان نے پوچھا، مجھے یقین ہے کہ وہ بریگیڈیئر کی بیٹی ہے اور یہاں کے حالات کے پیش نظر اس کے ساتھ اسکول جاتے اور اسکول سے واپس آتے وقت سیکورٹی گارڈ ضرور ہوتے ہوں گے۔ ارسلان نے جواب دیا، اس کے باوجود ہمیں اپنے منصوبے کو کامیاب بنانا ہوگا، کیونکہ اس پہلی کامیابی کے بغیر ہمارا مشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کمانڈو ارسلان نے بریگیڈیئر جگموہن کی اکلوتی جوان بیٹی کی سکول کی اور دوسری سوشل مصروفیات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک سراغ رساں مجاہد کی ڈیوٹی لگائی۔ اس نے 2 دن کے بعد آ کر رپورٹ دے دی۔ اس رپورٹ کے مطابق بریگیڈیئر جگموہن کی اکلوتی بیٹی کا نام سونالی تھا۔ وہ صبح 9:15 بجے کانوینٹ جاتی تھی اور 12:15 بجے تک کانوینٹ میں رہتی تھی۔ سیکورٹی فورس کی مسلح بھارتی فوجیوں کی گاڑی اسے کانوینٹ میں لے جاتی تھی اور کانوینٹ سے واپس لاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس لڑکی کی کوئی سوشل مصروفیات نہیں تھیں۔ وہ زیادہ وقت اپنے بنگلے پر ہی گزارتی تھی۔ وہیں اس کی سہیلیاں آ جاتی تھیں جن کے ساتھ وہ ٹینس وغیرہ کھیلتی تھی۔ جب یہ تفصیل ارسلان نے کمانڈو شیر خان کو بیان کی تو اس نے کہا، تم نے جو تفصیل بیان کی ہے سونالی کی مصروفیات کی، ان سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا، کوئی دوسرا ذریعہ تلاش کرنا ہوگا۔ ارسلان نے کہا، بریگیڈیئر کی بیٹی سونالی کی ایک مصروفیت کے بارے میں نے تمہیں نہیں بتایا، وہ بھی بتا دو، شیر خان نے کہا۔ کمانڈو ارسلان بولا، سونالی ہر منگلوار کی شام کو مندر میں پوجا کرنے جاتی ہے۔ یہ مندر ان کے بنگلے سے جنوب کی جانب واقع ہے۔ یہ کوئی باقاعدہ مندر نہیں ہے۔ ایک وشنو بھگت ہندو ٹھیکیدار نے اپنے بنگلے کے ایک کمرے میں وشنو بھگوان کی مورتی رکھ کر اسے مندر میں بدل دیا ہوا ہے۔ ہر منگل کی منگل فوجی اور غیر فوجی افسروں کی عورتیں وہاں شام کے وقت پوجا پاٹ کرنے آتی ہیں۔ بریگیڈیئر جگموہن کی بیٹی سونالی وہیں پوجا کرنے جاتی ہے۔ ہم وہیں سے اسے اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوشش نہیں ہوگی بلکہ ہمیں اسے ہر حالت میں اٹھا کر لے جانا ہوگا۔ شیر خان بولا، اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب وہ مندر میں آتی ہے تو اس کے ساتھ سیکورٹی فورس کا کیا انتظام ہوتا ہے، وہ کس راستے سے آتی ہے، ٹھیکیدار کی کوٹھی کے مندر میں کتنی دیر تک رہتی ہے، اس کوٹھی کا محل وقوع کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کمانڈو ارسلان نے کہا، اس کے لیے خود ہمیں موقع پر جا کر سراغ رسانی کرنی ہوگی اور ہم بیس بدل کر جائیں گے۔